اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو ایک چیز کی. میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ 15 سے آپ دیکھیے گا کہ عمران خان مضبوط ہوں گے، ان کو بھی پاور ملے گی. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ القادر میں بیل ہوگی، وہ ہو گئی. اور ساتھ ہی یہ بھی پیشن گوئی میں نے کل بے شمار چینلز پہ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ خان صاحب کا چہرہ دیکھے گی دنیا، اور آج ان کی تصویر بھی دیکھی گئی. اور دیکھیں اب وہ خان صاحب بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ راج یوگوں کا فائدہ خان کو بھی مل رہا تھا. یہ میں کہہ گیا تھا. دوسری بات آج میں بات بتانے لگا، ظاہر ہے وہ آپ نے پلانٹس بتا دی ہیں. 1 جون کو 1 جون کو مارس جسے منگل کہا جاتا ہے، مریخ کہا جاتا ہے، وہ اپنے ہاؤس میں آ رہا ہے، ایریز میں. ایریز جسے میغ راشی کہا جاتا ہے، برج حمل کہا جاتا ہے. تو اس کے آنے سے جو ایریز والے ہیں اور جو اسکورپیو والے ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور بہترین تبدیلی تو ایریز کو آ رہی ہے. اب ایریز کے جو نام کے الفابیٹ ہیں وہ الف، عین، لام اور یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انگلش میں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں ووولز، AEIOU. اور تیسری بات وائی اور ایل، یہ ہیں وہ الفابیٹس جن کی زندگی میں ایک دم کامیابی آنے لگی ہے. سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کو ہی کہوں گا وائی اور ایل پاور پکڑیں گے، کیونکہ وہ خود نام سے ایریز میں ہیں اور ان کے فرسٹ ہاؤس میں ہی مارس آ رہا. تو دنیا میں جو بھی ایریز والے ہیں وہ اپنے فرسٹ ہاؤس میں ان کو مارس آ رہا ہے، اور جس سے وہ پاور پکڑیں گے، کامیابیاں لیں گے. ان کے رکے ہوئے کام حل ہوں گے، ان کے عدالتی کام جو الجھ گئے تھے وہ ٹھیک ہوں گے، آپسی لڑائی جو ہے وہ ان کی ختم ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہیں کچھ شادیوں کا معاملہ رکا ہوا ہو وہ حل کی طرف جائے گا، سفر کے معاملات رکے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں، جاب سے ریلیٹ ہوں، پروفیشن سے ریلیٹ ہوں، ان کے حل ہونا شروع ہوں گے اور ان کو بھرپور کامیابیاں، کامرانیاں ملیں گی. ایک اور اہم بات بتانے لگا ہوں. میں نے ایک بات اور کی تھی کہ 15 مئی کے بعد آپ عدالتوں کو بھی پاور میں دیکھیں گے. عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، ابھی دنیا کی عدالتیں بھی، میرے ملک کی بھی اور دنیا کی بھی، کیونکہ وہ آئین سے ہے. آئین سے عدالت، آئین سے عظمیٰ، آئین سے عدالت، آئین سے عالیہ، عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ. اب آپ دیکھیے گا 3 جون کو بھی ایک سماعت ہونی ہے لارجر بینچ کی عدالت عظمیٰ میں. ادھر بھی بڑے بڑے فیصلے آپ دیکھیں گے. آئندہ آنے والا مہینہ حق اور سچ کی جیت بھی دیکھتے جائیں گے. لیکن جو خاص طور پہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ لوگوں پہ ہو رہا ہے. الف، عین، لام اور یہ والے جو لوگ ہیں اس میں مرد، بوڑھے، جوان، بچے سب کامیابی کی طرف آپ دیکھیں گے، ان کی کامیابیاں ملیں گی. دوسرا میں نے اسکورپیو کا بھی کہہ دیا بیچ میں، ان کو کچھ ملے گا فائدہ لیکن ملے گا. وہ ہیں زیڈ اور این والے لوگ. زیڈ سے جیسے ذیشان، این سے ندیم، اس میں نائلہ، زرقا، یعنی کہ ان کو بھی بینیفٹس ملیں گے. اور ان کی بھی شادی کے معاملات، کام، کاروبار، اور مینٹلی جو ٹینشن انہیں بہت زیادہ رہی 3-4 سال سے، دماغی مریض بھی ہوئے کافی یہ زیڈ اور این والے. ان کی بھی جو بیماری ہے مائنڈ سے ریلیٹ کوئی بھی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہوگی. زیڈ اور این والے کے اسکارپیو جن کی ڈیٹ آف برتھ اسکارپیو میں ہے ان کو بھی تو بینیفٹ ہوگا نا، جن کا نام اگر علی ہے، علی اور اسکارپیو ہے. جو تو اوریجنل اسکارپیو ہیں ٹائم آف برتھ سے، تو وہ ان کو ملیں گے فائدے. جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری ٹائم آف برتھ وغیرہ کیا ہے تو پھر وہ زیڈ اور این سے چلیں گے. اور ویسے جن کا اپنا سٹار اسکارپیو بھی ہے اور وہ زیڈ اور این سے بھی ہے تب بھی انہیں زیڈ این کو فائدہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، انہوں نے کام اگر سٹارٹ کیا ہے، کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے اسکارپیو نے، تو اس میں کیا دیکھتے ہیں ان کو؟ میں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو ان کی جو مینٹلی جو جس طرح یہ کہہ لیں گے کمزور ہو گئے تھے، چاہے وہ بائی پولر ہو گئے یا مینٹلی کوئی اور ڈیزیز آئی ہوں، پہلے دماغ سے ٹھیک ہوں گے. اس کے بعد یہ 1-2 مہینے کے بعد جو سٹیپ لینا چاہیں گے، جس چیز پہ جائیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے. میں نے کہا تھا ان کو تھوڑا دیر سے لیکن یہ سیدھے ہو جائیں گے، ایریز کو فوری فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے، مطلب ان کو 1 جون کے بعد جو ہے بینیفٹ آنے سٹارٹ ہو جائیں گے. یہ یورینس جو ٹورس میں گیا اس وجہ سے.
کیونکہ زیڈ اور این والوں کو دماغی مرض لاحق ہو گیا تھا 2 ڈھائی 3 سال سے، اب وہ ریلیکس ہونا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. بڑی ایک اہم میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، کیونکہ اب میں نے خوشخبریاں ہی سنانی ہے. میں نے سوچا یار 7 ارب سے زیادہ لوگ پریشان ہیں، سب کو یار نکالتے رہیں پریشانیوں سے، مشکلات سے. اب ہم آ رہے ہیں کہ یورینس 1 جون کو وہ ٹورس میں جا رہا ہے، اور ٹورس میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 19 مئی کو وینس ٹورس میں جا رہی ہے اپنے ہاؤس میں. پہلے تو 19 مئی کو ٹورس میں وینس جا رہی ہے، کیونکہ ٹورس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ زہرہ ہے، جسے شکر کہا جاتا ہے. ٹورس کو برج سور بھی کہا جاتا ہے اور برق راشی بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر وینس جا رہی ہے. اچھا، اس سے پہلے جو میں نے مریخ کہا تھا، مارس جو ایریز میں جا رہا ہے. اچھا، جو مریخ ہے یا مارس ہے وہ میل مذکر پلینٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ایریز مذکر ہے. یہ جو ہے ٹورس یہ مؤنث ہے. ہاں جی، فیمیل پلینٹ. ٹورس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ وینس ہے. وہ وینس زہرہ جسے کہتے ہیں وہ فیمیل ہے. اب فیمیل اپنے ہاؤس میں آ رہی ہے، اور 1 جون کو جو یورینس ہے وہ بھی فیمیل ہے، وہ بھی ادھر آ رہی ہے ٹورس میں. ٹھیک ہے. اس کے بڑے بینیفٹس ٹورس کو ملیں گے، ان کا اپنا پلانٹ آ گیا. ٹورس کے جو الفاظ ہیں وہ بی اور ڈبلیو ہیں، بی اور واول. جیسے ہم کہیں بشرا، وردہ، وحی. ان کو بینیفٹس جائیداد، اولاد، سفر، کام، کورٹ کچہری، صحت، ایجوکیشن، پروفیشن، پروموشنز، صحت، ان میں بینیفٹس ان کو شروع ہوں گے. اچھا، کب تک وہ سٹارٹ ہوں گے اور کب تک رہیں گے؟ ٹائم کا عرصہ کب تک رہے گا یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں. ابھی تو خوشیاں دو نا، کیوں ٹینشن چھپا رہے ہیں؟ سونے خوشیاں دے لیا، جیسے کہ خوشیاں ونڈنی ہے، کہتے ہیں مٹھائیاں ونڈن آئے ہیں، ابھی پھل ونڈن آئے ہیں، سٹن آئے ہیں. تو بات یہ ہے ہم خوشیاں دینے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ سال جو تھا آپ کو پتا ہے کہ اس سال مریخ بادشاہ ہوا ہے، اور وزیر جو ہے وہ شنی ہے، جس نے پوری دنیا میں اتل پتل کر دیا. لڑائی جھگڑے، جنگ، فسادات، زلزلے، طوفان، کلاؤڈ بلاس، یہ سارا کچھ اتل پتل ہے. دنیا تو غمگین ہے، پریشان ہے، مایوس ہے مہنگائی کی وجہ سے، لیکن ہم خوشیاں بانٹنے آئے ہیں. انشاءاللہ سب کے لیے اللہ میں اچھا کرے. اب جو ہے وہ یہ کہ بی اور واؤ والوں کے علاوہ، اس سٹار کے علاوہ ایک اور ہے، وہ ہے لبرا، جس کو تلا راشی کہتے ہیں. تلا راشی، جس کو ہم یہ کہتے ہیں برج نظام. ان کے نام کے حروف ہیں آر اور ٹی. آر سے راحت، ٹی سے طلحہ، ای سے طیب، آر سے رحمت. یعنی کہ ان کے بھی جو حالات خراب تھے، 4 سال 3 سال پریشان تھے، بزنس، کام، شادی، بیاہ، دماغی سوچ، لیٹے رہنا، لیزی رہنا، کبھی ایکٹیو کبھی ایگریسو، جذباتی ہونا، یہ ساری چیزیں، پروفیشن میں ناکامی کا سامنا، ایجوکیشن میں ریزلٹس نہ آنا، سفر میں ناکامی، بزنس انویسٹمنٹس میں ناکامی، ان کے لیے بھی ایک بہترین ٹائم جو ہے ملے گا 1 جون سے، اور کامیابیاں، کامرانیاں ان کے قدم چومیں گی. اچھا، اگر طلحہ ہے اور لیو ہے تو بھی اس کو بینیفٹ ہوگا؟ نام طلحہ ہوگا لیکن لیو ہے اگر، کوئی بات نہیں، طلحہ کو ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. ہم فلک آپ کو یہ نہیں کہتے سیجیٹیریس ادھر آؤ، کہ 20 فروری ادھر آؤ، 18 جون ادھر آؤ. ہم یہ کہتے ہیں فلک ادھر آؤ. نیم از اے پرسنالٹی. نیم میں پاور بہت ہوتی ہے، تبھی کہتے ہیں کہ نام جب شادیاں کرو تو نام ملا لیا کرو میاں بیوی سے. تبھی کہتے ہیں نام جب بچہ پیدا ہو تو نام رکھتے وقت غور کرو، سوچو، کسی اسٹرالوجر سے پوچھو، صاحب علم سے پوچھو کہ اس کو نام رکھنے جا رہے، اور وہ جو نام ہے وہ طاقت پکڑتا ہے. اب دیکھیں نریندرا مودی ہے،
وہ اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو وہ ایک چائے بھی فروخت کرتے تھے، آشرم میں پڑے ہوئے، آج وہ 1.25 ارب کی عوام سے زیادہ ہے، جمہوری ملک کے وہ پرائم منسٹر ہیں. کیوں ہے؟ وہ NM ہے. اب نیلسن منڈیلا کمزور سے آدمی بہت بڑا نام بن گیا، کیوں؟ NM تھا. تو نیم رکھنے کا بڑا تعلق ہوتا ہے، نیم سے ہی ساری چیزیں نکلتی ہیں. اب کسی کو سزا دینی ہے تو اسے نام کو سزا دے، کسی کو پکارا جائے گا عدالت میں بھی تو نام سے پکارا جائے گا، روز قیامت بھی نام سے پکارتے ہیں اور ساتھ ماں کا نام لگاتے ہیں. خیر، نیم از پرسنالٹی. یہ نہیں ہوگا ڈیٹ آف برتھ سے بلائیں گے روز قیامت بھی، ایسا تو نہیں ہوگا. اسٹار سے تو نہیں بلائیں گے، نیم سے بلایا جائے گا. نیم از پاور. اچھا، بالکل، بہت اچھا آپ نے یہاں پہ گائیڈ کیا شہزاد صاحب. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں تو ہم نے نیم بتا دیے جن کو بینیفٹ ہو رہا ہے. اگر میں کنٹریز کی بات کروں، ظاہری بات ہے وہ بھی نیم سے ہی ہوتی ہے نا، تو ان میں کون کون سی کنٹری میں چاہوں گا کہ اس میں آپ بتا دیں جن کو بینیفٹس ہو رہے ہیں 1 جون سے، وہ کنٹریز کون سی ہیں؟ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے نام میں مارس آ جائے گا. اب کنٹریز دیکھیں، اگر ایریز والے کنٹریز ہیں، الف عین لام اور یہ، لیکن ان کے اس کنٹری کو بھی تو مریخ لگ رہا ہے نا. اچھا، مارس لگ رہا ہے، اور مریخ تو جنگجو ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے والا ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے ہاؤس میں ان کے جب مارس آ جائے گا تو یہ خود بخود ان سے کوئی پنگا کرے گا نا، اگریسو ہوں گے، تو یہ لڑائی کی طرف ضرور جائیں گے. الف والے، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، اسرائیل ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، چین ہو، الہند ہو، ایران ہو، ان کی لڑائی کی طرف مائنڈ بنا لیں گے، ڈریں گے نہیں. احتیاط ان کو کرنی ہے کیونکہ ان کے پاس مریخ آ جائے گا، پاور آ جائے گی، ڈر خوف نکل جائے گا، بزدلی نکل جائے گی، تو وہ تھوڑے اگریسو ہو سکتے ہیں. باقی ملکوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ ممالک کھڑے بھی ہوں گے پاؤں پہ ایک دم ڈیمیج، جیسے لوگ کہتے ہیں 3rd ورلڈ وار تو نہیں ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی. 3rd ورلڈ وار نہیں لگنی، اس کا ٹائم نکل گیا ہے. ٹھیک ہے جی چلیں سر، بہت زبردست آپ نے بتایا، 4 بروج کا آپ نے ذکر کیا اور کنٹریز کے حوالے سے بتایا. آپ کی جانب سے کچھ سوالات بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ